ٹھیک ہے نا. اگر ہمیں سیل کو جو نیچے لکھی ہوئی ویلیوز اس کے سائز میں کرنا ہے تو ہم سمپلی ڈبل کلک کر دیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا, اسی سائز میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. ڈبل کلک کس طرح سے کرنا ہے, ہم سیل میں آئے, دیکھیں یہاں پر ہمارا ایرو ڈاؤن ایرو بن رہا ہے, اس سے تو پورا سیل سلیکٹ ہوگا. لیکن جب ہم تھوڑا سا اس کی گریڈ کی طرف آئیں گے, اب ایرو کی شکل چینج ہو گئی ہے, اب ڈبل کلک کریں گے تو وہ ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک اور خواہش آئی تھی کہ ہمیں سیل بڑا نہیں کرنا, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 2 لائنوں میں آ جائے, ایسا ہی چاہ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بجائے اس کے کہ سیل بڑھاؤ, خالی کیونکہ ہیڈنگ بڑی ہے تو ہیڈنگ 2 لائنوں میں آ جائے. اس کے لیے بہت آسان ہے ہمارے پاس ایکسل کے اندر یہ ایک ہمارے پاس بٹن ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ریپ ٹیکسٹ کا بٹن. ٹھیک ہے. جسٹ آپ جس بھی سیل کو ریپ ٹیکسٹ کرنا ہے آپ لائیں اس پہ اور ریپ ٹیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر دیں. ریپ ٹیکسٹ کا ایک بٹن ہوتا ہے جس پہ آپ کلک کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی اس کو ملٹی لائن کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہم نے 2 اور باتیں سیکھ لی, یہ شاید ان کی ریکوائرمنٹ کچھ اور تھی, ہم نے کچھ اور کر دیا. سپوز کریں یہاں پر پورے ٹیبل کی ہیڈنگ ہے, آپ یہی چاہ رہے ہیں نا پورے ٹیبل کی ہیڈنگ اسپریڈ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس مرج سیلز کا ایک آپشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم یہ اوپر لکھتے ہیں کہ بھائی کوارٹرلی سیلز رپورٹ, اب پوائنٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک سیل میں آ رہا ہے, اگر بڑا کر دوں گا تو عجیب ہو جائے گا, نیچے وہ اس کی سے ویلیو نہیں ہے. ریپ کروں گا تو بھی اس میں ہمارا پرپز سرو نہیں ہوگا. ہمیں مرج کرنا ہے, ہم نے سلیکٹ کر لیا جہاں تک ہمیں مرج کرنا ہے وہاں تک. ٹھیک ہے. 4 5 جو بھی کالم سلیکٹ کرنے ہم نے کر لیا, اور یہاں پر ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے مرج سیلز کا. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے, اچھا یہ 2 لائنوں میں لانا ہے, بہت آسان ہے اس کے لیے. مجھے دیکھیں 2 لائنوں میں لانے کے لیے ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں. ایک جو آسان اور جو نارمل صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیچے والی لائن میں سیکنڈ ہیڈنگ لکھو. نارمل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے انسرٹ کیا, یہاں پر یہ چیز اوپر لکھی ہوئی ہے اور میں نے یہاں پر لکھا فار دا ایئر آف 2008. ٹھیک ہے نا. اور اس کو بھی میں نے سلیکٹ کر کے مرج کر دیا. دس از ون وے آف ڈوئنگ اٹ. لیکن بعض اوقات یہ بھی خواہش ہو سکتی ہے ایک ہی سیل میں 2 لائنوں میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو. اس سے میں نے یہاں پر ایک رو انسرٹ کی, کوارٹرلی سیلز رپورٹ. آلٹر کے ساتھ جب آپ انٹر کرتے ہو نا, آلٹر انٹر از دا کی. ایک ہی سیل میں آپ کو اگر 2 لائنوں میں کوئی چیز لکھنی ہے تو آپ آلٹر انٹر کرتے ہو تو 2 لائنوں میں وہ آ جاتا ہے. میں نے آلٹر انٹر لکھا اور میں نے کر دیا فار دا ایئر آف 2008, اور اس کو جو ہے میں سب کو سلیکٹ کیا اور میں نے انٹر کر دیا. آپ دیکھو گے یہاں پر ایک ہی سیل ہے جس کی 2 لائنوں میں ہمارے پاس ٹیکسٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اوپر نیچے سیل مرج ہے. ٹھیک ہے نا. فارمیٹنگ ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے, لیکن کیونکہ کوئریز جب آ رہی اسی وقت کوشش کریں گے ریزالو ہو جائے تاکہ وہ ہمارا انٹرسٹ لیول موجود رہے. ٹھیک ہے نا. اوکے, یہاں تک کوئی ایشو ہے؟ اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ سے. ٹھیک ہے نا. ہم نے ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور شیٹ بھی بناؤں گا یہاں پر تاکہ ہم ایکسرسائز بھی ایک اور کر لیں اور یہ والا کام بھی ہم ساتھ ہی ساتھ کر لیتے ہیں. اچھا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ایک ہی شیٹ آ رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں یہاں پر دوسری شیٹ بھی آ جائے. بہت آسان ہے. اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پر نیو شیٹ کا آئیکن ہوتا ہے, ہم نے اس پہ کلک کر دیا, ہمارے پاس نیو شیٹ آ گئی شیٹ 2 کے نام سے. ٹھیک ہے نا. اب میں یہاں پر ایک نئی شیٹ بنا رہا ہوں. اس میں ہم بات وہی کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ وائز سیلری کی کیا پرسنٹیج ہم دے رہے ہیں. ٹوٹل سیلری ہوگی اور ڈپارٹمنٹ وائز کیا ہم سیلریز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ہم شیٹ بنا رہے ہیں. تو ہم نے یہاں پر لکھ دیا ڈپارٹمنٹ وائز سیلریز. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر میں نے دے دیا ڈپارٹمنٹ, میں نے فائنینس دے دیا, اکاؤنٹس دے دیا اور ایچ آر دے دیا, اور یہاں پر ہم نے ٹوٹل کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور ویلیو ان ملینز دے دیا. اور ٹوٹلز میں ہم نے ٹوٹل دے دیا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک چھوٹا سا ہم نے کام کیا. اب اس میں ہم فارمیٹنگ بھی اپلائی کریں گے اور جو ہمارا ایبسولوٹ ریلیٹو والا کام ہے وہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو کلیئرٹی آ جائے. اس کے اندر ایک چھوٹی سی ہم نے شیٹ بنائی ہے یہاں پر جس کے اندر ہمارے پاس کچھ
वैल्यूज हमने लिखी हुई है, हम चाह ये रहे हैं कि उसकी फॉर्मेटिंग भी अभी करेंगे और एक परसेंटेज भी लाएंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन है, किस डिपार्टमेंट को कितना पोर्शन हम सैलरी का हमारी जा रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे चाह रहा था, मतलब कोई इसकी रीजन नहीं है। वैसे एक्सेल रिकमेंड तो ये करता है कि आप रॉ एक दे दो। उसकी वजह ये होती है कि जब हम लिस्ट्स में काम करेंगे, अभी हम एक डाटा लिस्ट का एक ऑप्शन होता है उसको देखेंगे, तो उसमें ये होता है कि वो जितने भी एडजेसेंट सेल्स होते हैं, एक साथ सारे जो सेल्स आ रहे होते हैं, वो उसको एक लिस्ट अज्यूम करता है। तो अगर आपने फॉर्मूला भी उसके साथ ही लिख दिया होता है तो वो भी उसको लिस्ट का पार्ट समझता है, तो सॉर्टिंग में प्रॉब्लम बात हो जाता है। तो रिकमेंडेड ये है कि एक रॉ और एक कॉलम आप छोड़कर जो भी फंक्शन लिखें वो ज्यादा बेहतर रहता नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि डिपार्टमेंट जितना है उसकी लेंथ तक ये हो जाए। ठीक है, तो हम सिंपली दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि इसको यहां से ड्रैग करके भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना, वहां पर हमने क्लिक किया और उसको छोटा बड़ा जिस साइज का हम चाह रहे हैं वो हमने कर लिया। ये तो एक मैंने ऑप्शन कर दिया। ठीक है ना, दूसरी बात ये कि मैं ये चाह रहा था कि ये मल्टी लाइन आ जाए, क्योंकि अगर मैं इसको इतना बड़ा कर दूंगा बुरा लगेगा, वैल्यू तो छोटी है, हेडिंग सिर्फ बड़ी है। ठीक है, तो हमने जस्ट उसको सेलेक्ट कर लिया और यहां पर हमारे पास रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन है। ओके, हमने बात की कि रैप टेक्स्ट से क्या हो रहा है कि हमने उस सेल को सिलेक्ट किया और उस पर रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, वो रैप हो गया। ठीक है ना, अब हम चाह ये रहे हैं कि कुछ काम ऐसा हो कि ये जो डिपार्टमेंट वाइज सैलरीज है उसमें ये लिखा हुआ है फॉर द ईयर ऑफ 2008। ठीक है, लेकिन वो आए नेक्स्ट लाइन पे पहली बार और वो रैप भी हो। ठीक है, मैं स्टेप्स यहाँ पर कर रहा हूँ, अगर आप लोग देख लोगे तो अच्छी तरह से आप इसको परफॉर्म कर सकोगे। बहुत आसान तरीका इसका ये है कि मैंने यहाँ पर अपना माउस क्लिक कर दिया, ऑल्टर एंटर इज द की, ऑल्टर एंटर से ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने ऑल्टर एंटर किया और मैंने किया फॉर द ईयर ऑफ 2008। अब जब हम एंटर करेंगे तो ये खुद ब खुद इसको अज्यूम करेगा, ये रैप टेक्स्ट है। देखें डिपार्टमेंट वाइज आगे की चीज चली गई, पेरोल फॉर द ईयर ऑफ 2008, ये हमने एक लाइन लिखी है। अब हम चाह रहे हैं कि ये टू लाइनर में आ जाए। सिंपली इसका तरीका ये है कि हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और मर्ज सेल्स का जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आप देखोगे डिपार्टमेंट वाइज पेरोल पहली लाइन पे, नेक्स्ट लाइन में फॉर द ईयर ऑफ 2008 है। ठीक है, अब आप हम इसमें जितने सेल्स थे हमने सेलेक्ट करके खुद ही किया है, ये बेसिकली जो रिक्वायरमेंट हमारी यही थी।